بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت موطا بن ثور السدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور بہادر سپاہی جو اپنے سے جنگ قاسیہ کی غبار جھاڑتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نصرت و تائید پہ فرحان و شادہ، اپنے شہید بھائیوں کے نصیب میں آنے والے اجر و ثواب پر رشک و کناع اور اس جیسے ایک دوسرے مارکے کا شوق دل میں سمائے ہوئے، جو کہ جاؤ جلال اور شان و شوکت میں مارکہ قادسیہ کی مانند ہو، وفور شوق سے اس کی انتہائی شدت سے منتظر کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم جلد انہیں موصول ہوا کہ تخت کیسرا کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے مسلسل جہاد کو جاری رکھا جائے۔ روشن چہروں والے مجاہدین کے شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوفے کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں، پھر ایک ساتھ حرمزان کی تلاش میں اہواز کی طرف روانہ ہوں اور اس فلفور کو گرفتار کر کے تستر و شہر کو آزاد کرا لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسرہ تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا ہے۔ شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز اور بہادر شاہ سوار موطا بن ثور السدوسی کو اپنے ہمراہ لے آئیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اس کی بائیں جانب موطا بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا، اور بصرہ سے آنے والے لشکر اسلام کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کی غرض سے چل پڑے، مختلف شہروں کو آزاد کراتے ہوئے اور آبادیوں کو کفر و شرک کی علائشوں سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے، اور حرمزان لشکر اسلام سے ڈرتا ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتے چھپاتے ہوئے بالآخر اس نے تستر شہر کے قلعہ میں جا کر پناہ لے لی۔ تستر شہر جس میں حرمزان نے پناہ لی تھی، یہ بلاد فارس میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سرسبز و شاداب اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے محفوظ ترین تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بہت پرانا اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا، اور سطح زمین پر گھوڑے کی شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے ایک وسیع و عریض دریا سیراب کرتا تھا، جسے دریائے جھیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے درمیان ایک جزیرے میں شاہ صبور نے جھیل بنائی اور اس میں سرنگوں کے ذریعے دریا سے پانی پہنچانے کا اہتمام کیا۔ تستر کی جھیل اور سرنگیں فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ تصور کی جاتی تھی۔ ان کے اندرونی حصوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر جڑے گئے تھے۔ سرنگوں کو گرنے سے محفوظ کرنے کے لیے لوہے کی ستونوں سے سہارا دیا گیا۔ تستر کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی جو پورے شہر پر محیط تھی، جیسا کہ کنگن کلائی کو محیط ہوتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ اپنے طرز کی سب سے بڑی اور پہلی دیوار ہے جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی۔ حرمزان نے دیوار کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی خندق کھدوا رکھی تھی جسے عبور کرنا محال تھا، اور اندرونی جانب اس کی حفاظت کے لیے ایران کی بہترین فوج ہر وقت چوکس رہتی۔ تستر کی اس خندق پر لشکر اسلام نے مسلسل 1 سال 6 ماہ تک محاذ آرائی کی، لیکن اسلامی فوج اسے عبور نہ کر سکی۔ اس مدت دراز میں دشمن نے تقریباً 80 خون ریز جھڑپیں ہوئیں۔ یہ ہر مارکہ آرائی کی ابتدا فرقین کے شاہ سواروں کے باہمی مقابلے سے ہوئی۔ بالآخر یہ مقابلہ گمسان کی لڑائی میں بدل جاتا ہے۔ اس جان لیوا محاذ آرائی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں حضرت مجاہدہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جرات مندانہ اقدام کیا جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دوست و دشمن انگشت بدنظاں ہو گئے، دیکھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا یہ کہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے تن تنہا دشمن کے پورے 100 لڑاکے تحت ایک کر دیے۔ اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر دشمن کی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا، اور ہر ایک کے دل میں ان کے رعب و دبدبے کی دھاک بیٹھ گئی، اور مسلمانوں کے حوصلہ بلند ہو گئے۔ اس محیر العقول واقعہ کو دیکھ کر سبھی کو اس کا علم ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام میں شمولیت کے لیے اس مرد مجاہد کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ ان 80 خون ریز مارکوں میں سے آخری مارکے میں مسلمانوں نے اپنے دشمن پر ایک ایسا زوردار حملہ کیا
جس سے ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکی۔ بالآخر خندق کا محاصرہ ترک کر کے ایرانی شہر کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اس تازہ ترین صورتحال میں مسلمان مزید سنگین حالات سے دوچار ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ایرانیوں نے قلعہ کے برجوں سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور قلعے کی بالائی جانب سے انہوں نے ایسے زنجیر نیچے پھینکے جن کے سروں پر آگ سے گرم کی گئی تھی، شعلہ نما کنڈیاں نصب کی گئی تھی۔ لشکر اسلام میں سے اگر کوئی مجاہد دیوار پر چڑھنے لگتا یا اس کے قریب آتا تو وہ فوراً دہکتی ہوئی لوہے کی کنڈیاں اس کے جسم میں پیوست کر دیتے اور اسے نہایت تیزی سے اوپر کھینچنا شروع کر دیتے، جس سے اس مجاہد کے جسم کے پرخچے اڑنے لگتے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جاتا۔ اس نازک صورتحال سے مسلمانوں کے مصائب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ انتہائی دردناک انداز میں بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، الہی ہمیں اپنے فضل و کرم سے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت و یاس کی تصویر بنے قلعے کی دیوار کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے، اچانک ان کے سامنے ایک تیر گرا جس کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کر تیر اٹھایا، اس کے ساتھ بندھی ہوئی چیز کو کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خط ہے جس میں یہ تحریر تھا: اے فرزندان اسلام، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے کہ تم وفائے عہد کی پابندی کرتے ہو۔ میں تم سے اپنی جان، مال، اہل و عیال اور چند ایک رفقا کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس احسان کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گا جس کے ذریعے تم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ پڑھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رونق کے آثار نمایاں ہوئے۔ جان و مال کی پناہ کا پروانہ لکھا اور اسی تیر کے ذریعے قلعے کی اس سمت پھینک دیا جہاں سے تیر نیچے پھینکا گیا تھا۔ اس نے تیر اٹھایا، خط کھول کر پڑھا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا مسلمان وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ بے خطر قلعے کی دیوار کے ساتھ سرکتا ہوا نیچے اتر آیا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی داستان غم سناتے ہوئے عرض کی کہ میں ایران کے سربراہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایرانی جرنیل ہرمزان نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اس کے مال و متاع کو لوٹ لیا ہے اور اہل و عیال کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ میرے متعلق بھی اس کا دل صاف نہیں، میرے خلاف وہ بڑے گھنونے منصوبے بناتا ہے، میری جان و مال کو اس سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ظلم و ستم کی بجائے آپ کے عدل و انصاف کو اور اس کی بد عہدی کی بجائے آپ کے وفائے عہد کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا دلی ارادہ ہے کہ میں آپ کو وہ خفیہ راستہ بتاؤں جس کے ذریعے اسلامی افواج کے سپوت دستر و شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ہمراہ ایک ساتھی کو روانہ کریں جو بیک وقت جرات و شجاعت اور ہوش و خرد میں ید طولہ رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیراکی کا بھی ماہر ہو تاکہ اسے میرے ساتھ خفیہ راستہ عبور کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاہدہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بلایا اور ان سے رازدارانہ انداز میں بات کی اور فرمایا: مجھے اپنی قوم سے ایک ایسا شخص دیں جو بیک وقت دانشمند، محتاط اور تیراکی کا ماہر ہو۔ حضرت مجاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: مجھے یہ خدمت سونپے، میں انشاءاللہ اسے بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اگر آپ یہ خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ انہیں اس مشن پر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: راستہ اچھی طرح یاد کر لینا، قلعے کے دروازے کی جگہ اچھی طرح نشان رد کر لینا، ہرمزان جس جگہ برجمان ہوتا ہے وہ بھی ذہن نشین کر لینا، ثابت قدمی کا ثبوت دینا اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ حضرت مجاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے اس ایرانی بھائی کے ہمراہ یہ خطرناک مہم سر کرنے کے لیے چل پڑے تو وہ دونوں زیر زمین ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے مابین دفاعی نقطہ نگاہ سے کھودی گئی تھی۔ سرنگ کہیں سے تو چوڑی تھی جہاں پانی میں چلنا ممکن تھا اور کہیں سے بہت تنگ تھی تو وہاں تیرنا پڑتا۔ اس سرنگ میں نہایت ہی محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، میرے بھائی کا قاتل
ہرمزان بیٹھا ہے اور وہیں قلعہ کا بغور جائزہ لیا۔ جب حضرت مجاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سپہ سالار ہرمزان کو سامنے بیٹھا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے سینے میں نیزہ دے مارے، لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کا خیال آیا تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے اور طلوع فجر سے پہلے وہیں پہنچ گئے جہاں اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روداد سفر سنائی، اس پر پرخطر راستے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام سے ایسے 300 مجاہدین کو منتخب کیا جو سب سے بڑھ کر شیر دل، طاقتور، سخت جان اور تیراکی کے ماہر تھے، اور حضرت مجاہدہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے وقت یہ خصوصی ہدایت دی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ حضرت مجاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا جس قدر ممکن ہو ہلکا سا لباس زیب تن کریں، ہمیں زیادہ تر یہ پرخطر راستہ تیر کر عبور کرنا ہوگا، کہیں پانی سے لباس بوجھل نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی کہ تلوار کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہ لیں اور تلوار قمیص کے اندرونی جانب اپنے بدن سے باندھ لیں۔ ان مجاہدین کو رات کی تاریکی میں اپنے ہمراہ لیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے چل پڑے۔ حضرت مجاہدہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غار میں داخل ہوئے تو پانی خوفناک انداز میں پوری تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ سب پرسرار بندے اپنے اللہ کا نام لے کر اس میں کود گئے۔ اس دشوار گزار راستے کو عبور کرنے کے لیے پوری جرات مندی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک مجاہد اپنے گرد و نواح سے بے نیاز ہو کر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ جب چند ساتھی حضرت مجاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سرنگ کے آخری سرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی بے رحم موجوں نے ان کے 220 افراد کو اپنا لقمہ بنا لیا ہے، اور صرف 80% افراد اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ حضرت مجاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہ 79 افراد نے قلعہ کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں فضا میں لہرائیں اور یکدم قلعہ کے محافظوں پر حملہ کر دیا۔ آن واحد میں انہیں تہہ کر دیا اور قلعہ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ آواز قلعے کے باہر لشکر اسلام نے سنی تو تمام مجاہدین نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر پرزور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور طلوع فجر کے وقت شہر پر حلہ بول دیا۔ گمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگی تاریخ بھی میں کم ہی اس جیسے ہولناک منظر دیکھے گئے ہوں گے جس میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ شہر کے گلی کوچوں اور قلعہ کے اندرونی میدان میں لڑائی پورے زور پر تھی۔ حضرت مجاہدہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار ہرمزان کو میدان میں برسے پیکار دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی تلوار کا وار خطا گیا۔ ہرمزان نے وار کیا جو عین نشانے پر لگا، جس سے لشکر اسلام کا یہ بطل الجلیل میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سرور کے آثار نمایاں تھے۔ بلا شبہ یہ کیفیت اس عظیم کارنامے کی وجہ سے تھی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر انجام دینے کی انہیں سعادت نصیب فرمائی تھی۔ جنگ بدستور جاری رہی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور دشمن افواج کو سپہ سالار ہرمزان ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کا قلعہ ہرمزان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ میں روانہ ہونا تاکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ جب ہرمزان کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا تو اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فتح کی بشارت دینے والے مجاہدین ایک یہ بھی خبر لے کر آئے کہ ان کا ایک بہادر، سخت جان اور صبر و تحمل کا پیکر ساتھی مجاہدہ بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ جزاک اللہ۔